تفسیر عطا فرمائیں اور اس عمل کو ہم سے قبول فرما لیں۔ ٹاپک تو ہمارا چل رہا تھا انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ کے بارے میں، لیکن آج میری چھوٹی بچی نے کہا کہ اما وائی ناٹ وی ٹاک اباؤٹ کرسمس، کہ کرسمس جو ہے اٹس اراؤنڈ دا کارنر، اور بہت سے ہمارے جو فرینڈز ہیں، بچے ہیں، ان کا خیال ہے کہ کرسمس جو ہے اس پہ گھروں کو سجایا جا سکتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، لائٹنگ تو لگانی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، بچوں کو گفٹ ہی تو دینے ہیں، تحفے تحائف تو سنت ہے، دیے جا سکتے ہیں۔ یعنی وہ ساری جو ایکسکیوزز شیطان ہمیں جو ایک خوبصورت سا نقشہ کھینچ کے بتاتا ہے اور اس میں رنگ بھر دیتا ہے کہ کیا ہے، تحفہ دینا تو اسلام میں ہے، کرسمس کے دن دے دیں تو کیا ہے، اس کے لیے کوئی دن مخصوص تو نہیں ہے، درخت ہی تو لگانا ہے گھر میں، کرسمس ٹری لگا کے اس کے اوپر بتیاں لگا کے نیچے گفٹ رکھ لیتے ہیں، اس دن ساری فیملی کو بلا لیتے ہیں، چھٹی ہے، ڈنر کر لیتے ہیں، ہالیڈیز ہو جائیں گی بچوں کی، اور شاپنگ بھی سارا کچھ آن لائن ہے، بچے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو وائی ناٹ کہ ہم بھی یہ کر لیں۔ اور یہ بیماری اتنی پھیلتی جا رہی ہے کہ کیونکہ ہم یہاں پہ ایک کو ایگزسٹ کر رہے ہیں ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں ہمیں مل جل کے رہنا ہے، اور یہ ہمارے چیلنجز ہمیں ہالووین پہ بھی آئے، ہمیں وہ ہر قسم کے ایسی خرافات پہ آئے جس پہ ہمیں ویلنٹائنز ہو یا کرسمس ہو یا نیو ایئر ہو، ہمیں ان باتوں کو دہرانا ہے، ریپیٹ کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ جذبوں پہ ڈسٹ پڑتی ہے، لفظوں پہ ڈسٹ پڑتی ہے، انسان جو ہے بھلکڑ ہے، بھول جاتا ہے، اپنے مطلب کی چیزیں یاد رکھتا ہے، اور شیطان اس کے سامنے ایسے ڈورے ڈالتا ہے، ایسے جال بنتا ہے، کیونکہ اس نے رب سونے سے وعدہ کر کے نکلا ہوا ہے کہ تیرے جلال اور عزتوں کی قسم میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے سے گھیروں گا۔ تو یہ اس کا گھیراؤ ہے جو ایسے موقعوں پہ، اور آج کل اسپیشلی اس پینڈیمک میں، اس وبا میں سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن شاپنگ ایسی ہے کہ آپ کلک کرتے ہیں تو شام تک آپ کے دروازے پہ پیکج پڑا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم گھر میں بند بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بچے بیچارے کیا کریں؟ تو کرسمس کے لیے کیوں ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے؟ یعنی کرسمس ٹری کیوں نہیں لگاتے؟ پریزنٹ کیوں نہیں دیتے؟ کرسمس پارٹیز پہ کیوں نہیں جاتے؟ میری کرسمس کیوں نہیں بولتے؟ یہ کوسچن ہمارے بچے ہم سے کرتے ہیں۔ اگر ہمیں نہیں پتہ ہوگا اور ہم اس کرسمس کو صرف کلچرل ایک فنانما کہہ کے ہم کہیں گے کہ یہ تو یہاں کی ایک رسم، ایک رواج ہے، کوئی ہم اس کو مذہبی رنگ نہیں دیتے، اور ہم کہتے ہیں ایک رسم ہی تو ہے، کلچرل ہے، اور ہم یہاں کو ایگزسٹ کر رہے ہیں، ان کے درمیان رہ رہے ہیں، تو وائی ناٹ کہ ہم بھی ان کے کسی یعنی مذہبی رسومات میں نہیں نہ جا سکتے؟ تو اس کو شیطان ہمیں کلچر کا رنگ دے کے ان کی ثقافت میں، یعنی وہ آپ کو پتہ ہے نا حلال اور حرام میں بڑی چھوٹی سی باریک سی لائن ہے، ایسے ہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جیسے بکریاں بندہ چرا رہا ہے نا، تو دو کھیت ہیں، ایک اس کا اپنا ہے اور ایک دوسرے کا ہے، جہاں بکری کا چرنا حرام ہے، اور بکری چرتے چرتے اس کے کنارے پہ ایسا ممکن ہے کہ وہ دوسری کھیت میں منہ مار لے جو اس کا نہیں ہے۔ تو بالکل یہ کلچرل کے چکر میں ایسا ہی ہے کہ ہم نے منہ مار چکے ہیں۔ تو لہٰذا آج ذرا یہ باتیں بڑے دھیان سے سنیے گا اور دعا کریں کہ اللہ کریم خیر کے ساتھ انہیں ہمارے حافظوں میں محفوظ کر لے، ہمارے دماغ کی تہ میں بیٹھ جائیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، جن کو شیطان تھوڑا کھسکا لیتا ہے، ہم انہیں سمجھانے جوگے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب کیونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں آج کل تو ویسے ہی، ورنہ ہر سال اس ٹائم پہ چھٹیاں ہوتی ہیں، کرسمس ٹری خاص علامت ہے کرسمس کے اس فنکشن کی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے منایا جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بڑے لاڈلے، بڑے پیارے نبی ہیں، قرآن نے تو ان کے اتنے لاڈ اٹھائے ہیں کہ 25 دفعہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے عیسیٰ ابن مریم، تکریم سے پورا نام والدہ کے نام کے ساتھ لیا ہے، جبکہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام صرف 4 بار آیا ہے قرآن میں۔
اور کسی عورت کا نام نہیں آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ واحد عورت ہیں. ان سے ان کی عزت، ان کی تکریم، ان نبی کی تکریم کا اندازہ لگائیں کہ ان کی والدہ وہ واحد عورت ہیں جن کا رب سونے نے نام لے کے تذکرہ کیا قرآن میں. اور 19ویں جو قرآن کی آیت ہے، وہ سورت ہے، وہ ان کے نام سے، پوری سورت ان کی والدہ کے نام سے، حضرت بی بی مریم کے نام سے سورت مریم ہے، جس کے 90 آیات ہیں. ٹھیک ہے نا. ایون بائبل میں بھی اتنی ڈیٹیل سے ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے. لیکن لاکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اور جس دن کو یہ پیدائش کا دن کہہ رہے ہیں، اس سے عیسائی بھی نہیں مانتے. میجورٹی آف دی کرسچنز وہ نہیں مانتے کہ 25 دسمبر کو، کسی تاریخی شاہد میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے. یہ صرف ایک بزنس کا، یہودیوں کا وہ ڈرامہ ہے جس میں انہوں نے عیسائیوں کو اتنا انڈلج کر لیا ہے کہ ان کی سال بھر کی کمائی ان کے بزنس کو پرووک کرنے میں، ان کے بزنس کی ترقی میں شاپنگ کے نام پہ ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ وہ فنکشن ہے جس میں ہر طرح کی شاپنگ ہوتی ہے، لباس، تحفے، تحائف، فوڈ، ٹریز، سب کچھ، پارٹیز، شراب، جوا، سب کچھ. تو لہٰذا اس کو سال کا مہنگا ترین تہوار بنایا ہے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو تو قرآن میں سکون کا دن، رحمتوں کا دن کہا گیا ہے. لیکن یہ اس دن جو کام ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی لسٹ دیکھ لیں، کرسمس ٹری کا تعلق خالص ان کے اس مذہبی تہوار سے ہے. آپ گھر پہ لگائے ہوئے اپنے پودوں کے اوپر بھی ان دنوں کسی بھی قسم کی کوئی لائٹننگ نہیں کریں گے کہ کوئی بھی مشابہت پیدا نہ ہو. اور مشابہت کیوں پیدا نہ ہو، اس کے لیے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقعات اینڈ پہ کوٹ کر کے بتاتی ہوں کہ ہمیں دوسرے مذاہب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہیں کرنا، ان کی طرز پہ کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے. اب ان کی پارٹیوں میں ہم کیوں نہیں جاتے؟ میں نے پوری زندگی یہاں پہ جاب کی ہے، اور جب بھی کرسمس پارٹی پہ مجھے کہا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کمپنی اپنی مہنگی ترین پروڈکٹ جو ہیں وہ اس دن گفٹ میں گیو اوے کرتی ہے، دیتی ہیں گفٹس اپنے امپلائیز کو. یعنی وہ بونس نہیں دیتے تو اس دن وہ اپنی پروڈکٹس دیتے ہیں. اور ہر کوئی جاتا تھا، اور مجھ سے ہر سال یہ سوال کیا جاتا تھا کہ شاہدہ آر یو ناٹ کمنگ؟ تو میں کہتی نو آئی ایم ناٹ سیلیبریٹنگ کرسمس. تو ان کے لیے بڑی حیرت ہوتی تھی. میں کہتی بیکاز آئی ایم مسلم آئی ایم ناٹ سیلیبریٹنگ. تو وہ کہتے کیوں، فلانی بھی تو مسلمان ہے، فلانا بھی تو مسلمان ہے. وہ نام لے کے اے ٹو زیڈ بتاتے تھے کہ وہ تو جا رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہی ہو، تم کوئی ڈفرینٹ مسلمان ہو. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اس یونیفارمٹی کو چھوڑ دیا. اب جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کو اتنے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے. لہٰذا کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہمارے ان بہن بھائیوں کو پتہ نہیں ہے. کیونکہ جو کرسمس پارٹی ہے اس پہ صرف ڈنر، اور اس پہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو ویجیٹیرین وہاں جا کے کھاتے ہیں، ہم تو ہیم وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگاتے. لیکن اب یہ تو سوچیں کہ جہاں شراب پی جائے، پلائی جائے، تقسیم کی جائے، ہیم کھایا جائے، بیکن، ہیم، سارے سینڈوچ سب کچھ کھایا جائے، ڈانس کیا جائے، یعنی گناہ در گناہ. کرسمس پارٹی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے. وہاں پہ آپ بیٹھ کے ڈنر کھا رہے ہو اور گفٹ پریزنٹ لے کے آ رہے ہو. ہاؤ یو فیل؟ یعنی وہ رب کے دین سے کھیل رہے ہیں، ان کی حدوں کو توڑی. ان کا دین ہے، وہ جیسے مرضی رہیں. ہم ان سے نفرت نہیں کرتے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کا حصہ نہیں بن سکتے. جہاں تک بات ہے کہ ایک دوسرے کو میری کرسمس آپ نہیں کہہ سکتے. یہ انہوں نے کبھی آپ کو عید مبارک کہا؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ مشابہت ہی نہیں ہے، بلکہ پورے کا پورا آپ ان کے مذہب کو، ان کے جو وہ ایک اسلام ہے یا ان کی جو وش ہے، اس کو آپ پراپر طریقے سے اپنے منہ سے، اپنے دہن سے پروناؤنس کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی آپ سے کہا ہے میری کرسمس؟ آپ ہیپی ہالیڈیز کہیں نا، کیونکہ یہ ہیپی ہالیڈیز بھی تو ہے نا. میری کرسمس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور گفٹ ان دنوں میں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو دینا پیکنگ کر کے بالکل نہیں دیں. بالکل آپ
کرسمس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آپ خود یہ سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، دین فطرت، مکمل ضابطہ حیات، پوری زندگی میں جینے کے رہنے کے ڈھنگ طریقے، وہ ہماری سیلیبریشن، ہمارے فنکشنز، ہماری عیدیں، ہماری شناختیں، ہماری پہچان ہے۔ آپ تو یہاں تک دیکھیں، آپ میری کرسمس کو کہہ رہے ہیں، ہم یہاں پہ اپنے ہندو ساتھیوں کے ساتھ جابس کرتے ہیں، نیبر میں رہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ پہ وہ کبھی آپ کو عید مبارک دیں گے؟ آپ ان کی جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، آپ اس کو ذبح کرتے ہیں اس عید پہ، لیکن وہ آپ سے نفرت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ان کے لیے ان کا دین ہے۔ سیم اسی طرح ہم کسی سے لڑیں گے نہیں، ہم کسی سے جھگڑیں گے نہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں گے، لیکن ان کے عقیدے میں، ان کی کسی بھی قسم کی مشابہت میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں، ہمارے سروں پہ چھوٹا سا یہ ٹکڑا ہے حجاب کا کپڑا ہے، اس سے کئی لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ نہیں برداشت ہوتا، اور ہم لگے ہیں ان کے فنکشن سیلیبریٹ کرنے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، دیکھیں یہاں تو گزارا کرنا ہے نا، اب بچوں کے کوسچنز کے کون آنسر کرے، اب یہاں رہنا ہے تو پھر یہ تو کرنا پڑے گا، ہم کوئی عیسائی تھوڑی ہو رہے ہیں، ہو نہیں رہے لیکن ہونے جا رہے ہیں، ان کی راہوں پہ چل رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ مشابہت کے نقصانات کیا کیا ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کتنی نفرت کی ہے اور کتنا ہمیں بچانے کی کوشش کی ایک ایک قدم میں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی کے ساتھ مینس کہ آپ کوئی برا خیال ان کے لیے دل میں لائیں، لیو اینڈ لیٹ them لیو، لیکن دوسرے مذاہب کی پیروی گناہ کبیرہ ہے، وہ اللہ کے حکموں سے کھیل رہے ہیں۔ ان کے مذہب میں بھی ہے کہ شراب نہ پیو، وہ پیتے ہیں، جوا نہ کھیلو، وہ کھیلتے ہیں، گیمبلنگ ان دنوں میں، شراب، ڈانس، کپڑے اتار دینا، ننگا پن، یہ رب کی حدیں توڑنا ہے نا، آپ اس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک ایک ہمارے جو سٹیپ بائی سٹیپ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں ہمیں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں مشابہت نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ مشابہت سے کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو یہود موضوع پہ مسح کر لیتے تھے، لیکن جوتے کے بغیر نماز پڑھتے تھے، یعنی جوتے اتارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود جو ہیں موضوع کے اوپر مسح کرتے ہیں اور جوتے اتار کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جوتوں پہ، موضوع میں بھی یعنی جوتوں سمیت اور جوتوں کے بغیر بھی تم نماز پڑھو۔ اب دیکھیں جنازہ میں، جنازہ گاہ میں جوتے پہن کے نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے قبرستان میں۔ تو ہمارے مذہب میں تاکہ آپ یہود سے مشابہت اختیار نہ کر لو، کیونکہ وہ جوتوں کے بغیر نماز پڑھتے، تو آپ نے فرمایا تم دونوں طریقوں سے پڑھو، یعنی کچھ ہماری جو نمازیں ہیں وہ جوتوں کے ساتھ ہیں۔ پھر یہود جو ہے وہ تہمد باندھتے تھے، چادر، شلوار کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم دونوں پہنو، تہمد بھی اور شلوار بھی، یعنی ان جیسا بننا نہیں ہے، چاہے وہ تہمد اور شلوار کا فرق ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان سے اتنی بھی ریزمبلنس نہیں ہے۔ پھر داڑھی رنگنے کو یعنی وہ لوگ حرام سمجھتے ہیں، اس زمانے میں یہود مدینہ میں داڑھی رنگنے کو حرام سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم داڑھی پہ رنگ کر لیا کرو، یعنی مہندی لگا لیا کرو، تاکہ یہود سے تمہاری مشابہت نہ ہو۔ مسلمان بچہ یعنی جب بالغ ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو ڈیوٹی اس پہ آتی ہے نا، وہ طہارت کی ہوتی ہے، پاکیزگی کی ہوتی ہے، غسل جنابت کی ہوتی ہے۔ یا غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کرایا جاتا ہے، پھر کلمہ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اگلے 1-2 گھنٹے میں یا اسی وقت نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے اس کا کھاتے سارے بند ہیں، پھر اس کے یعنی جو غیر مسلم ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں
ان کا کھاتا کیسا ہے کہ اس میں ساری ہی گناہ ہیں، ساری ہی برائیاں ہیں، کیونکہ وہ کلمہ نہیں پڑھا نا، آمنو عامل الصالحات، پہلے وہ ایمان لائیں گے۔ اسی طرح جو بچہ بالغ نہیں ہے اس سے پہلے پوچھ گچھ نہیں ہے، وہ اس کا کوئی کھاتا کی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی اس کا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا، بالغ ہونے کے بعد اس کا اکاؤنٹ کھلے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب وہ اعمال شروع کرے گا تو ہمارے بچے چاہے وہ بلوغت کو نہیں پہنچے، ان کا اکاؤنٹ نہیں کھلا، لوگ کہتے ہیں معصوم بچے ہیں، کیا ہے تو کرنے دو، نہیں، وہ پھر ان کے عادتوں میں رچ بس جائے گا۔ وہ چھوٹے ہوتے آنکھ کھولتے جو کچھ دیکھتے ہیں، ابھی بھی ہمیں بچپن کی چیزیں یاد ہیں۔ آپ خود سوچیں نا، جب بھی عید آتی ہے ہمیں صبح صبح امی کے گھر کی سوئیاں یاد آ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ سوئیاں جو ہیں ان کا عید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہماری امی بناتی تھی اس لیے ہمیں عید کا خیال آتے فوراً شیر خورما یاد آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب پراٹھے کھانا جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، کھا کے اور ہم بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہم میں اوبیسٹی آ رہی ہے، موٹاپا آ رہا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے اپنی امیوں کو رمضان میں سحری میں پراٹھے بناتے دیکھا ہے، جو ہی روزے آتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے پراٹھے اور پکوڑے افطاری میں سحری میں پراٹھے کھائے جائیں، کیونکہ بچہ ماں کو جو دیکھتا ہے نا، آنکھ کھلتے ہی جو دیکھتا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی بچے ہیں کوئی بات نہیں یہ منا لے، آپ تو ان کو کرسمس ٹری یا گھر کے پلانٹ، انڈور پلانٹ کے اوپر پھول پودے اور بتیاں لگا کے دے رہی ہیں، یہ بڑے ہو کے بڑے بڑے ٹری نہ خدا نخواستہ اپنے گھروں میں رکھ لیں، اور یہ رکھیں گے کیونکہ آپ نے اس کو غلط نہیں کہا، بلکہ ان کی اس خام خیالی میں رنگ بھرا ہے، ان کو کر کے دیا ہے کہ بچے ہیں، لائٹیں پڑی ہوئی ہیں گراج میں، کوئی بات نہیں لگا لیتے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا۔ یہ کلچر نہیں ہے، یہ مذہب ہے۔ اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے گئے ہیں تو یہود جو مرد ہیں نا، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، یعنی انہیں اپنے یورین سے جب فارغ ہونے کے لیے جانا ہے نا تو وہ کھڑے ہو کے کرتے تھے۔ آج بھی یہاں دیکھ لیں آپ کہ جتنے بھی آپ کو مالز میں ٹوائلٹ نظر آتے ہیں تو مردوں کے لیے جو جگہ ہے اس میں ایسا ہی سیٹ اپ ہے، تو ان کی عورتیں بیٹھ کے فارغ ہوتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سختی سے منع فرما دیا کہ یہود کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، مرد اور عورتیں بیٹھ کے فارغ ہوں گے اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں گے۔ اب اس پہ بہت رولا پڑا مدینہ میں کہ دیکھو دیکھو یہ کیسے نبی ہیں، اپنے نعوذ باللہ اپنے امتیوں کو کیا سکھا رہے ہیں، عورتوں کی طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، یعنی اس کو وہ مردانگی سمجھتے تھے، لیکن آپ نے پرواہ نہیں کی، آپ نے مشابہت اختیار کرنے نہیں دی۔ یعنی اتنی چھوٹی سی چیز پہ تو مشابہت اختیار کرنے کی اتنی پابندی ہو جائے کہ ہمارے مذہب کا حصہ بن جائے کہ ایک قبر پہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزرے تو مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے بھائی کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ پیشاب کھڑے ہو کے کرتا تھا، خود کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا۔ آپ اسے چھوٹی بات نہیں کہہ سکتے۔ اور آج بھی مائیں جو ہیں وہ واش روم میں بیٹوں کو کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے دوڑ کے جاؤ، فارغ ہو کے آ جاؤ نا، کیا آپ تم کیلس اتارو گے، بیلٹ کھولو گے، لیکن اس کا عذاب آپ دیکھ لیں۔ اور یہ مشابہت کس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ پھر ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ مسجد میں ٹیک لگا کے نماز پڑھے تھے، تھکے ہوں گے یا بیمار ہوں گے، تو آپ نے فرمایا اس طرح ٹیک لگا کے نماز نہیں پڑھیں، یہ یہود کا طریقہ ہے کہ یہودی اس طرح پیچھے کمفی کوزی ہو کے پشت کو ٹیک کے پیچھے تو نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی اتنی تو اجازت نہ دی جائے کہ کمر پیچھے ٹیک لی جائے اور ہم چلے ہیں کرسمس پارٹیز کرنے۔ پھر روزوں کا آپ قرآن میں دیکھ لیں، ایک ایک ہماری عبادت کا ایک ایک سٹیپ کا دیکھ لیں کہ تم پر روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لیکن ساری امتیں روزے رکھتی ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس میں سحری کا فرق ہے، سحری کا فصل کہتے ہیں فاصلہ رکھو ان میں اور اپنے روزوں میں، کہ وہ سحری نہیں کرتے، مسلمان سحری کرے، سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے اگر نہ جاگ آئے تو دیٹس فائن، لیکن مومن سحری کرتا ہے۔ یہ فرق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا کہ ان جیسے نہ ہو جانا، وہ سحری نہیں کرتے تم سحری کرنا، یعنی وہ جدھر وہ چل رہے ہیں ہمیں ادھر نہیں چلنا۔ کجا یہ کہ ہم ان کی رو میں بہ کے اور ہم وہ سارے فنکشن کرنا شروع کر دیں کہ کیا ہے، تو ایک فانی تو ہے نا۔ حج کے بارے میں آپ دیکھ لیں، قبل اسلام بھی تھا،
کیونکہ ساری امتیں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں. حج کے دوران اتنے سارے سٹیپس پہ جو پہلی امتیں کرتی تھی منع فرمایا گیا ایک ایک قدم میں. اب پیدائش کے بعد دیکھ لیں عقیقہ، بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقہ کیا جاتا ہے. اسلام میں بھی یہود بھی کرتے تھے، لیکن یہود کے ہاں کیا تھا کہ جب بچے کا عقیقہ کیا جاتا، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو 7ویں دن ہم کیا کرتے ہیں، اگر تو وہ بیٹا ہے تو اس کے لیے ہم 2 بکرے دمبے یعنی ذبح کرتے ہیں، اور اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے لیے 1 کیا جاتا ہے، اور اگر گائے ہے تو اس میں 2 حصے ڈالے جائیں گے، بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے 1 حصہ ڈالا جائے گا. تو اب یہود کے ہاں کیا تھا کہ جانور کا جب وہ بچہ پیدا ہوتا جانور ذبح کرتے تو جانور کے خون میں روئی کو بھگو کر بچے کے سر پہ رکھتے تھے کہ اس بچے کے سر کا ہم نے صدقہ دیا ہے، جانور ذبح کیا ہے. آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا بچے کے سر پہ کسی قسم کا کوئی خون نہیں لگانا بلکہ خوشبو لگایا کرو. 7ویں دن جب عقیقہ ہوتا ہے تو بچے کے سر پہ کوئی عطر کوئی خوشبو، بلکہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ان کی حیات میں مجھے یہ عمل ملا ہے کہ دودھ جب بچے کا 7ویں دن گنج کرایا جاتا ہے نا، اس کے بال کٹوائے جاتے ہیں اور عقیقہ کیا جاتا ہے تو دودھ اور زعفران کو صحابہ اکرام مکس کرتے تھے، تھوڑے سے دودھ میں زعفران ڈال کے بچے کے سر پہ لگایا جاتا تھا. یعنی خوشبو لگانے کا کہا گیا ہے، خون کی روئی بھگو کے نہیں، سختی سے، یعنی ان جیسے نہیں ہونا، ان جیسے نہیں ہونا. اب سلام کے بارے میں ہے کہ اجمیوں جیسے نہ ہو جانا، کہ کسی کے آنے پہ ادب سے کھڑے ہو جاؤ. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو منع کیا جاتا کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ. پھر سلام، آج کل یہ ایک بڑا فیشن چل گیا ہے جی، اللہ پاک ہمیں پناہ دے. یہ ایک گناہ ہے کہ میسج آتا ہے سلام. یہ سلام کوئی لفظ نہیں ہے، صرف سلام. سلام مام، سلام ڈیڈ، یہ سلام کیا ہے؟ سلام نہیں ہے. پتہ ہے کہاں سے آیا ہے؟ جو جوز ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو شلوم کہتے ہیں، اس سے یہ ہمارے بچوں نے سلام بنا لیے، صرف سلام. منع کیا گیا ہے. السلام علیکم یہ تہنیتی لفظ ہے، مبارکبادی رحمت سے بھرا ہوا لفظ ہے کہ آپ پر سلامتی ہو. یعنی میسج، اکثر میسیجز آتے سلام، سلام باجی، سلام استاذہ. سلام نہیں ہے بھائی، یہ کہاں سے آ گیا یہ لفظ؟ یہ گناہ ہے. السلام علیکم اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اور جواب بھی ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. تو یہ سلام جو ہے نا، یہ شلوم یہ جو یہودی کہتے ہیں، ہم نے اس کو اپنے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرح ادب اداب اختیار نہ کرو، کہ جھکنا اٹھنا نہیں، ایسے نہیں ہے. پھر اوقات نماز کے بارے میں، نماز کا جو وقت ہے، ہمیں 2 وقتوں میں صبح اور شام کے جو کناروں پہ سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، اور دوپہر میں عین زوال کے جو 3 وقت ہیں کہ اس میں یعنی جب صبح جب سورج نکل رہا ہو، دوپہر کو جب سورج بالکل سینٹر میں آ جائے زور کی نماز سے 5-10 منٹ پہلے، اور ابھی جو عصر کے بعد سورج پیلا ہو جائے گا یعنی مغرب سے 5-10 منٹ پہلے. تو اس وقت کسی بھی سجدے سے نفل سے منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے کہ اس وقت سجدہ نہیں کرنا؟ اس لیے کہ جو سورج کی پوجا کرتے تھے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ سارے اس وقت عبادت کرتے تھے کیونکہ سورج چڑھ رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، سورج مڈل میں آیا ہو، تو یہ ان کی پوجا کا ٹائم ہے. اللہ کریم نے اپنے سجدے سے بھی روک دیا کہ کسی کو شک نہ ہو یہ ان جیسے ہیں، کسی کو شک نہ ہو کہ مسلمان اور یہودی اور آتش پرست اور ستارہ پرست یہ ایک جیسے ہیں. منع کر دیا. میرے رب نے اس وقت اپنے سجدے کو بھی روک دیا. کیوں؟ مشابہت نہ ہو، ریزیمبلنس نہ ہو، ہم ان جیسے نہ لگیں. اور ہم چلے ہیں کرسمس اور نیو ایئر منانے. پھر اذان کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی حیات طیبہ میں آپ موجود ہیں، تو اذان کے لیے یعنی مشورہ لیا گیا کہ لوگوں کو گھروں سے کیسے بلایا جائے. کیونکہ تو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر ناقوس بجایا جائے، ڈھول، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگوں کو آواز آ جائے. سب مشورے دے. تو آپ نے ناقوس سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، وہ ناقوس بجاتے ہیں عبادت کے ٹائم پہ، نہیں بجائیں گے. پھر صحابہ نے خواب میں اذان کی آواز سنی اور سکھائے گئے یہ الفاظ سکھائے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر،
اور پھر مختلف صحابہ نے، حضرت عمر فاروق بھی جن میں تھے، آ کے یہ خواب سنایا. تو یعنی ہم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مشورہ بھی اس لیے، پہلی ریزن یہ دی کہ یہ یہود کا طریقہ ہے، ہم ناقوس نہیں بجائیں گے. پھر محرم کے روزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، تو پتہ چلا کہ اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، دوسری قومیں بھی رکھتی ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال ہم 2 روزے رکھیں گے. کیوں؟ تاکہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے، ہم ان جیسے نہ لگیں کہ ہم ان کی ریزن کی وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں. پھر مانگ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ درمیان سے مانگ نکالنا اور سائڈ سے مانگ نکالنا یہود کا طریقہ نہ ہو جائے. آپ نے منع فرما دیا کہ ان کے طریقے پہ بال نہیں بنانے. سوچیں تو صحیح نا، ہم سب کو اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے. جو کچھ ہو چکا، جو ہم دوسروں کو میری کرسمس بول چکے، گفٹ وصول کر چکے یا دے چکے، جو کچھ ہم نے بتیاں لگا لیں، ڈنر ارینج کر لیے، ان سب سے اجتماعی توبہ کریں. یہ جو وبال آئے ہوئے ہیں نا دنیا میں، یعنی ایک ابھی ختم نہیں ہوتا، ایک بیماری، ایک جراثیم جاتا نہیں تو اس کا ساتھی کہیں اور سے نمودار ہو جاتا ہے. یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں. جب ہم براڈ مائنڈڈ ہونے لگتے ہیں نا مذہب کے نام پہ، یہ چیز ناقابل قبول ہے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، اپنا محاسبہ ہم میں سے ہر کوئی کرے، اپنا محاسبہ کریں. اور بالکل اپنے گھر میں اگر ایسی کوئی ڈیکوریشن ہے تو پلیز آپ اسے ہٹا دیں. اور بچوں کو اسپیشلی لے کے، اب تو خیر پینڈیمک کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، مال میں جانا، ان کو وہ کرسمس کی ڈیکوریشن دکھانی، خود ڈرائیو پہ نکلنا، اس سے باز آ جائیں. بڑی مہربانی ہے آپ کی، اور اللہ پاک سے توبہ کریں کہ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرما دیں. ہم پہ کرم کریں، اپنے بچوں کو ہم حلال رزق بھی کھلائیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کی تربیت میں پھونک پھونک کے قدم بھی رکھیں. لیکن پھر بھی اگر وہ نوح علیہ السلام کے سام بن جائیں تو یہ اوپر والے کا فیصلہ سمجھ کے ہمیں قبول کرنا ہے. اپنے فرائض تو ہم نے پورے کیے ہوں گے نا. ان کو اچھی صحبت دیں. وہ کہتے ہیں نا صحبت سوالے کنند، صحبت توالے کنند، کہ نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. اپنے آپ کو اپنے مذہب تک محدود رکھیں، اپنی کمیونٹی تک محدود رکھیں. بہت بڑھ چڑھ کے سوشیبلٹی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مذہب اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. ہم الحمدللہ رب العالمین ایک یونیک مذہب کے حامل ہیں جو خاتم الرسل لے کر آئے ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کا پسندیدہ مذہب ہے. جتنا کوئی صاف اور قیمتی ہوگا اتنا ہی اپنے آپ کو چھینٹوں سے اور دھول مٹی سے بچا کے رکھے گا. اگر ہمارے پاس عام آرٹیفیشل کوئی جیولری ہے تو ہم اسے عام ڈریسنگ ٹیبل پہ ادھر ادھر پھینکی ڈرار میں ملے گی، لیکن ہمارا ڈائمنڈ ہمارے لاکر میں ہوگا. بالکل اسی طرح اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ ایویں نہیں مل گیا ہمیں دین، ہمیں اس کو بچا کے رکھنا ہے. اور بچا کے کیسے رکھنا ہے؟ ان چھوٹی چھوٹی غلاظتوں کو جو کہ کبیرہ گناہ ہے اپنے اوپر نہیں پڑنے دینا. ہمارے بہت سے پیارے ان دنوں بہت زیادہ جسمانی تکلیف میں ہیں، ان کی طرف سے دعا کے لیے کہا جا رہا تھا. آپ لوگوں کی میں بہت مشکور ہوں. ہر ایک دل و جان سے دعا مانگ رہا ہے. جہاں ان کے لیے مانگیں، امت کے جن و انس کے لیے، ہر مریض کے لیے مانگیں. اور اسپیشلی ہمارے UK میں ہماری جو کلاسز میں ہمارے بہت پیارے ساتھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا مانگیں، کیونکہ UK میں جو نئی اسٹرین آئی ہے کووڈ کی، اللہ پاک خیر کریں. اور جو بھی وہ وبا ہے وہ اس کے حکم سے آئی ہے، کیونکہ سورۃ تغابن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تکلیف جو ہے وہ میرے حکم کے بغیر کوئی بھی مصیبت نہیں اترتی. تو یہ اللہ کا ہی حکم ہے. اللہ کریم ہمیں دعا مانگنے والوں میں سے رکھے. تو اس کے لیے اگر ایسی کوئی لا علاج نہ سمجھ آنے والی یہ بیماری ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک، کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، تو آپ نے 2 ایسے کام ہیں جو آپ نے پکے کرنے ہیں فوری طور پہ. وہی آپ کو کہتا ہے کہ بھئی دعا کر دے تو سب سے پہلے آپ اللہ اکبر کی 3 تسبیحیں اس بندے کے لیے ضرور پڑھیں. 300 اونٹ اس کے بھی آپ پہ آپ صدقہ کریں.
کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا ایک اونٹ صدقہ کرنے کا اجر ہے. تو آپ کہیں کہ میرے سونے رب، میں اس وقت اس سے بہت دور ہوں، میں اسے جانتی نہیں، دیکھا نہیں، بھالا نہیں، کسی بہن کی اولاد ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بچہ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، بیٹی ہے. اللہ سونے مجھے دعا کے لیے کہا گیا ہے، میں یہ 300 اونٹ اس کے لیے اور پوری امت کے بیماروں کے لیے صدقہ کرتی ہوں. اللہ کریم ہر ایک سے جسمانی اور روحانی روگ کو دور کر دیں. دوسرا آپ یہ کام فوری طور پہ کیا کریں کہ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم، ان آیات کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ان آیات کو بالیقین پڑھ لے گا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے. تو یہ لا علاج بیماریاں پہاڑ بن کے ہی ہمارے گھروں پہ اتر رہی ہیں، کچل کے رکھ دیا انہوں نے. یہ اتنی تکلیف دہ بیماری ہے. جو بھی روگ ہے، وہ کینسر ہے، وہ ہیپیٹائٹس ہے، وہ جو بھی ہے، وہ کرونا ہے، آپ اس کو عادت بنائیں. ایک تو اپنے لیے ضرور صبح شام 7 دفعہ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات کو بلا ناغہ پڑھیں، کم از کم صبح شام 7 دفعہ. آگے آپ کی روٹین میں نہیں بھی تھا تو اب اسے شامل کر لیں، کیونکہ اب یہ لا علاج بیماریوں کی ایک جو سٹرین، ایک سلسلہ چل پڑا ہے. اللہ کریم بچائیں اور امت پہ بھی دم کریں، اپنے گھروں پہ، بہن بھائیوں پہ، بچوں پہ. یہ 7 دفعہ صبح شام جو دعا کے لیے کہتا ہے اس کے لیے بھی فوری طور پہ یہ آیات 7 دفعہ پڑھیں اور اس کا تصور کر کے اس کے پورے وجود پہ دم کر دیا کریں. اور 7 دفعہ اذان، کیونکہ اذان جہاں پہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو یہ شیطانی روگ ہیں، یعنی یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ جراثیم کے ذریعے ہوتی ہیں. جراثیم کو بھگانا، جادو جنات کو، نظر بد کو، یہ ایسی آفتوں کو ہٹانے کے لیے اذان ایک بہترین عمل ہے. تو 7 دفعہ آپ اذان پڑھ لیا کریں، 7 دفعہ یہ آیات اور دم کر دیا کریں. یعنی آپ نے افحسبتم اور اذان کا عمل کرنا ہے مریضوں کے لیے، اپنے لیے صبح و شام اس کو عادت بنانی ہے، اور پوری امت کے مریضوں پہ دم کرنا ہے. ہاسپٹلز کا تصور کر کے، پورے پلینٹ کا تصور کر کے آپ نے دم کرنا ہے. اور دوسرا، آپ نے اللہ اکبر کی 3 تسبیحوں کو اپنی عادت بنائیں. یہ 2 چیزیں ہوں گی، یعنی اذان اور افحسبتم ایک ہی عمل ہے، اور 300 بار اللہ اکبر. اس کے ساتھ جو آپ صدقہ نکالیں روز، کوئی ایک کوائن، میری آپ سے درخواست ہے جو آپ افورڈ کر سکتی ہیں. ان دنوں ایک کوائن آپ ضرور صدقے کے ڈبے میں صبح اٹھ کے ڈالیں کہ اللہ کریم میں اپنا، اپنے بچوں، استادوں، نسلوں کا اور پوری امت کے جنوں انس، اپنے گروپس کا، اللہ کریم ہم سے جڑے ایک ایک فرد کا اللہ کریم صدقہ ڈالتی ہوں. صدقہ مشکلوں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کریم آفتوں کو روک لیتا ہے، جادو جنات کا توڑ ہے. تو یہ 3 کام پلیز آپ اپنی عادت ثانیہ ان دنوں بنائیں. اجتماعی صدقہ، 300 دفعہ اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ افحسبتم اور اذان کا عمل 7 مرتبہ صبح شام ان کو لازمی کریں. اور جو آپ کو دعا کے لیے کہتا ہے اس کے لیے یہ آپ عمل انشاءاللہ کریں. ایک کوسچن کلاس سے جسٹ پہلے ہماری بچی کا آیا ہے، اور وہ کوسچن یہ ہے کہ کرونا کی جو ویکسین آئی ہے تو کیا اس ویکسین کو لگانا صحیح ہے؟ کیونکہ ایک جو شہرت پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی چپ ڈال دی گئی ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کی نقل و حرکت کہاں ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اس ویکسین میں چپ ڈالنے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے. یہ جس فون پہ آپ اس وقت کلاس لے رہی ہیں نا، یہ سب سے بڑی چپ ہے جو آپ کے وجود کے ساتھ ہر وقت ہے. آپ کہاں جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کہاں گروسریاں کرتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹس کیا آپ اپنے لیونگ روم پہ بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہوتے ہو، تو جو ہی آپ یوٹیوب کوئی چیز کھولتے ہو ڈیوائس، تو سب سے اوپر وہی ایڈ آ رہے ہوتے ہیں. آپ کرٹنز کی باتیں کر رہے ہیں، کرٹنز کے ایڈ آ رہے ہیں. آپ ڈشز کی بات کر رہے ہیں، کوکنگ شوز آ رہے ہیں. کیونکہ وہ ساری آوازیں آپ کی اس چپ کے اندر جا رہی ہیں، اور ان بگ باس کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی خواہشیں کیا، پھر آپ کے کریڈٹ کارڈ، آپ کے بینک کارڈ، جہاں جہاں آپ یوز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو ٹریک ڈاؤن کر رہی ہیں. لہٰذا آپ کو اس فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اتنی محنت کریں گے کہ ویکسین کے اندر ایک چپ ڈال کے اور صرف مسلمانوں کو لگائیں گے، یا وہ ہمارے مذہب کو کچھ خراب کر دیں گے، ہمارے عقائد کو خراب کر دیں گے، یا دجال آنے لگا ہے تو وہ چپ کے ذریعے. یہ محض ایسی افواہ ہے کہ جس میں
کہ مسلمان اس کو نہ لگائیں اور اس بیماری کا زیادہ شکار ہوں، اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو پلیز آپ نے اس طرح نہیں سوچنا، جو بھی ٹریٹمنٹ ہے آپ اس کو کروائیں، ویکسین آتی ہے تو فی الفور لگوائیں، اگر زیادہ عرصے تک آپ نے نہ لگوائی تو اس کے بعد بائی پیمنٹ ہو سکتا ہے آپ کو لگانی پڑے، اور افورڈیبلٹی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے ٹریول کر رہے تھے تو ہمیں جو ہمارا کووڈ ٹیسٹ تھا وہ فری تھا، اور اب $200 میں ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسا آپ نے نہیں کرنا، آپ نے اس ویکسین کو اللہ کا نام لے کے لگائیں۔ اگر آپ کو بہت فکر ہے تو وہ دعا نہیں جو صبح شام ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 دفعہ جو دعا پڑھ لیتا ہے اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتے ہیں، زہر بھی اس پہ اثر نہیں کرتا۔ تو پوری یقین کے ساتھ جب ویکسین لگائیں تو آپ اس دعا کو پڑھ لیں کہ اللہ سونے آپ حفاظت فرمائیں اس کے شرور سے، اور اس کی خیریں مجھے عطا فرمائیں۔ تو لہٰذا اس الوژن میں نہ پڑیں، لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں پلیز۔ آپ سارے مسلمان اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہوں اور صحت یاب رہیں، اور علاج سنت ہے، علاج سنت ہے۔ یہ وجود ہمیں کس لیے دیا گیا ہے؟ ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ امانتاً ہمارے پاس ہے، تو لہٰذا اس پہ اگر آپ ویکسین نہیں لگوائیں گی تو آپ خیانت کریں گی، اللہ کی امانت کی حفاظت نہیں کریں گی، آپ سے پوچھ ہوگی۔ تو لہٰذا ویکسین آپ نے لگوانی ہے، اپنے اذکار کو بڑھائیں اور اس کی فکر نہ کریں۔ اس میں کوئی چپ نہیں ہے، چپ آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت، فون کی شکل میں آپ کے گھر میں جتنی ڈیوائسز ہیں ان سب میں چپ ہے، لوکیشن ہے، پتہ ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا خیالات ہے، کیا فیملی ڈسکشنز کر رہے ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ، ایک ایک چیز جو ہے نا وہ سینٹرلائز ہے اور سب کچھ پتہ ہے۔ تو چپ سے آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ اللہ پاک اس کے لگوانے سے آپ کو انشاءاللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ استغفار کو اپنا ورد اور وظیفہ رکھیں، اور ان دنوں کیونکہ گھروں میں سب بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹینشنز ہو رہی ہیں، فیملی ہریسمنٹ، طلاقیں، جھگڑے بدقسمتی سے، اور مسلم فیملیز بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے گھروں کو محبت کا گہوارہ بنائیں، معاف کریں، معاف کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی سے اگر کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو ٹالرنس دکھائیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف کرنے والا، معافی دینے والا انشاءاللہ بنا دیں۔ تو ہم کیونکہ ساتھ ساتھ فیض لے رہے ہیں اپنے بنو عباس کے خلفاء سے بھی، اور آخر پہ کیونکہ وہ مختصر ٹائم کے لیے ان کے کوئی زیادہ کارنامے نہیں ہیں تو ہم 2-4 منٹ 10 منٹ تک ان سے بھی تھوڑا سا فیض لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں۔ پیچھے ہم نے قائر باللہ کو پڑھا تھا، آج ہم ان کے جو جانشین راضی باللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ راضی باللہ مقتدر باللہ کے بیٹے ہیں، نام محمد ہے اور کنیت ابو العباس ہے۔ یہ بھی ایک لونڈی کی اولاد ہیں جس کا نام موسومہ تھا، موسومہ ظلوم، ٹھیک ہے، مومیہ کی رہنے والی تھی۔ ان کو ام ولد کہا جاتا ہے نا لونڈیوں کو، یہ ان کی اولاد ہیں۔ اور قائرہ کے معزول ہونے کے بعد، یعنی جو قائر باللہ ہے معزول ہوا، قتل ہوا، آنکھوں میں سلائیاں پھروا دی گئی، اندھا کر دیا گیا، تو اس کے معزول کرنے کے بعد 322 ہجری میں راضی باللہ کو جیل سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا گیا، اور اس نے علی بن مقلہ کو اپنا وزیر اعظم بنایا، اور اس طرح سے اس کی حکومت بغداد کے آس پاس کے علاقوں پر تھی۔ اس کے دور میں، راضی باللہ کے دور میں، حکومت بغداد اور اس کے آس پاس ہی بس حکومت تھی، اس سے زیادہ کہیں حکومت نہ تھی، کہیں سے کوئی خراج نہیں آتا تھا، ہر جگہ خود مختار حکومتیں بن چکی تھیں، اور جن لوگوں نے خراج بھیجنے کا وعدہ یا سندیں دی ہوئی تھیں انہوں نے بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اپنی علیحدگی کا اور آزادی کا اعلان کر دیا۔ تو حکومت کس سے چلنی تھی جب آمدنی کوئی نہیں ہے؟ آمدن تو خراج سے چلتی ہے نا۔ پہلے اندلس، مراکش، افریقہ، یہ ساری ویلمی حکومتیں، تبرستان وغیرہ میں کرامتا، یہ سب علیحدہ ہو چکے تھے، سامانی حکومتیں پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہاں پہ کوئی صورتحال نہیں تھی، کہیں سے کوئی خراج نہیں آ رہا تھا۔ راضی باللہ نے 7 سال، تقریباً چند مہینے کم، 7 سال یعنی 329 تک اس نے حکومت کی ہے۔ استسقاء کا اس کو مرض ہوا تھا۔ وہ پتہ ہے کیا مرض ہوتا ہے؟ جس میں پیاس بہت لگتی ہے، بندہ پانی پیتا جاتا ہے، پیٹ بڑھتا جاتا ہے، اس سے وفات پائی تھی۔ اور جو ہی اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعد یہ تھا کہ آپ کس کو تخت پر بٹھائیں، تو پھر متقی باللہ کو تخت پر
بٹھایا گیا۔ یہ وہ واحد خلیفہ ہے جس کے دور میں پہلی بار حاجیوں کو حج کے دوران ٹیکس دینا پڑا تھا۔ ظاہر غربت تھی، ٹیکس کا تو کوئی وہ تھا ہی نہیں نا، کہ کون پھر، یعنی ہر شتر پہ، ہر جو ان کا اونٹ ہے نا، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، 5 دینار، بہت زیادہ محصول ہے، اور تب لوگوں کو اجازت دی گئی تھی۔ یعنی پہلی بار حاجیوں پہ جو ٹیکس لگا تھا وہ راضی باللہ کے دور میں لگا تھا، کیونکہ حکومت کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے، اور بغداد والوں نے اطمینان سے یہ کہا کہ ہم تو بھائی جو بھی ہے ہم پیسے دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ اور یہ آخری خلیفہ تھا راضی باللہ، جس کا نام جمعہ کے خطبہ میں لیا گیا۔ اس کے بعد کسی نے، پہلے پتہ کیا ہوتا تھا کہ ہر خطبے میں خلیفہ وقت کا نام لیا جاتا تھا، لیکن اس کی موت کے بعد جتنے بعد میں اب خلیفہ آئیں گے، مولانا جو ہے نا، انہوں نے ان کا نام لینا کوئی ضروری نہیں سمجھا، اور نہ ہی اب یہ خود خطبہ دیتے تھے۔ اس سے پہلے تک، اس کے دور تک، راضی باللہ تک خلیفہ خود خطبہ دیتا تھا اور اس کا نام خطبہ میں پڑھا جاتا تھا، اور اب جب اس نے خود خطبہ ہی اگلے خلفاء نے دینا چھوڑ دیا تو لہٰذا لوگوں کے سپرد کر دیا۔ مسجدیں جب لوگوں کے سپرد ہوئیں تو پھر کیا ہوا، پھر اپنی مرضی کے مسلک کی باتیں ہونے لگی۔ مولانا، علماء میں بھی تو مختلف گروہز ہیں نا، تو بہرحال پھر وہ جو تھوڑا سا ایک تھا نا کہ خلیفہ وقت کا کوئی ڈر خوف، وہ ختم ہو گیا۔ گویا نام نہاد جو ایک رتبہ تھا نا، وہ بھی مسجد سے ان کا نکل گیا۔ اب یہ ہے کہ حج بھی ٹیکس سے ہوگا، اور خطبہ خلیفہ نہیں دے گا بلکہ اپنے حرم سرا میں ہی رہے گا۔ تو اس طرح راضی باللہ جو ہے تقریباً 7 سال اس کی حکومت رہی، کوئی کارنامہ نہیں ہوا، بلکہ غربت اور خزانہ جو ہے وہ مزید خالی ہوا۔ اور اس کے بعد معتضد کا جو بیٹا ہے متقی باللہ، وہ جو ہے تخت پر بیٹھے گیا۔ کل ہم اس کی انشاءاللہ بات کریں گی۔ آج جو بھی بات ہوئی ہے اس کو آپ نے ذرا اپنے گھروں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنے فرینڈس پہ، اپنے دوستوں پہ، لبرل نام نہاد لبرل دوستوں پہ نا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ کرسمس ہمارے مذہب کا حصہ قطعی طور پہ نہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ یوٹیوب پہ بھی اس کو بیفور کرسمس پوسٹ کریں، اس لیکچر کو انشاءاللہ۔ تو آج ہماری بچی قرۃ العین امتیاز انشاءاللہ دعا کریں گی۔ جی یعنی بیٹے آ جاؤ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلمتہ، صلی اللہ علیہ یا محمد، نور من نور اللہ۔ اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی الرحمت، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تغفر حاجاتی، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، یا بدیع، یا بدیع، یا بدیع، یا اللہ، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ، یا رب العزت، یا رب کریم۔ تمام تعریفیں صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں، اور تمام درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ یا اللہ کریم، ہماری استاذہ نے جو اتنی روشنی ہمیں دی، اندھیروں سے ہمیں نکالا اور مسلسل نکالنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، اللہ کریم ان سے اس کوشش کاوش کو قبول فرمائیے، اور ہم سب کو جو روشنی دیتی ہیں اللہ کریم، اسے ہزاروں کروڑوں دفعہ ملٹی پلائی کر کے اللہ کریم
انہیں، ان کے آبا و اجداد کو، ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور تمام ساتھیوں کو عطا فرمائیے، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیے۔ اللہ کریم امت کے ہر جن و انس کو اس کا نور عطا فرمائیے۔ یہ لیکچر جہاں جہاں سنا گیا، جہاں جہاں سنا جائے گا، اللہ کریم اس کا نور، اس کا فیض، اس کی روشنی سب کے دل منور ہو جائیں، سماعتوں کو اس کا فیض حاصل ہو۔ اللہ کریم ہم سے اگر کچھ کہنے سننے میں غلطی ہوئی ہو، کوئی خط ادب ہوئی ہو، اللہ کریم اسے معاف فرما کے سب عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیے۔ ہم اس کو ہدیتاً تحفتاً پوری محفل کو بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ کریم اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی، پیغمبر اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے بعد تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت، تمام صحابہ اکرام، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچے، تمام ائمہ امت کو، تمام مفسرین، محدثین کو اس کا ثواب پہنچے۔ یا اللہ تمام مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کو جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اس لمحے تک بھی جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ رب کریم ان کی قبور کو نور سے بھر دیجئے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے اللہ کریم، اور ان کی بہترین مہمان نوازی فرمائیے۔ ان کی قبر سے لے کر حشر تک تمام منازل آسان فرما دیجیے، اور ہم جو ابھی زندہ ہیں اللہ کریم ہمیں غفلت سے نکالیے یا اللہ کریم، ہمیں شعور عطا فرمائیے، ہمیں احساس ہو جائے اللہ کریم کہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، کیسے کیسے وقت گزر رہا ہے، اور کیسے کیسے فتنے، لا علاج بیماریاں، مشکلات، پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ کریم۔ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اللہ کریم، ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، اور تمام مومن مسلمان بہن بھائیوں کو، کل عالم انسانیت پر رحم فرمائیے یا اللہ، غفلت سے ہمیں نجات دے دیجیے اللہ کریم۔ ہدایت آپ کا نور ہے، آپ جسے چاہیں عطا کرتے ہیں یا اللہ کریم، ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ کہ گمراہوں کا الہی۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا یا اللہ، جن کی لذت ختم ہو چکی ہے، صرف مشقت باقی رہ گئی ہے اللہ کریم۔ اللہ کریم رحم فرمائیے، پورے عالم اسلام پر رحم فرمائیے، عالم انسانیت پر رحم فرمائیے، امت کے ہر جن و انس پر رحم فرمائیے اللہ کریم۔ لا علاج بیماریوں سے، فتنوں سے، طلاقوں سے یا اللہ، گھروں کے ٹوٹنے سے، بچوں کے بے راہ روی کا شکار ہونے سے یا اللہ کریم، بے شرمی سے یا اللہ، اس سے سب کو نجات عطا فرمائیے یا اللہ، سب کے گھروں میں سکون ہو، امن ہو، محبت ہو یا اللہ، ہم سب پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں اور ہم خوش ہیں اللہ کریم، آپ نے ہمیں اتنا اچھا دین دیا، ہم راضی ہیں اللہ رب العزت، آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے اعمال ایسے بنا دیجیے یا اللہ کہ وہ آپ کو پسند آ جائیں اللہ کریم، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا۔ اللہم انی ضعیف فقوینی فی رضاک ضعفی وخذل الخیر بناصیتی وجل الاسلام منتہى رضائی، وجل الاسلام منتہى رضائی، واجعل الاسلام منتہى رضائی۔ اللہم انی ضعیف فقوینی فانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی، فلا فقیر افقر منی، فلا فقیر افقر منی ولا محتاج احوج منی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یا اللہ، یا رب العزت، یا رب کریم، سب پر رحم فرمائیے، بیماروں پر خصوصی اپنا فضل فرمائیے، چاہے جس کی روح بیمار ہے، چاہے جسم بیمار ہے، اللہ کریم شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، وہ صحت مند ہو کے، بالکل تندرست ہو کے اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ آئیں۔ اللہ کریم ایسی شفا عطا فرمائیے جو ذرہ بھر بیماری کو نہ چھوڑے، اور اس بیماری کے ذریعے بلکہ اللہ رب العزت آپ تو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کسی مسلمان کو ذرا سا بھی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ کریم آپ اتنے غفور و رحیم ہیں، اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے۔ جو لوگ مالی بدحالی کا، پریشانی کا شکار ہیں، اللہ کریم روزی روزگار کی تنگی ہے، یا اللہ انہیں رزق حلال طاہر طیب وافر مقدار میں بے حساب بے سوال عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں بس سیدھی راہ پہ رکھیے، ہمیں ایسا ماڈرن نہیں بننا یا اللہ رب العزت کی جس سے ہم غیر مسلموں سے ہماری مماثلت ہو جائے، ہمیں ایسا ماڈرن ہرگز نہیں بننا اللہ رب العزت، بس ہمیں اپنا بندہ بنا لیجیے، ہمیں اپنی محبت اپنی معرفت عطا فرما دیجیے، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجیے، تاکہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اور ہم سنت کی پیروی کریں۔ اللہ رب العزت، اللہ رب کریم ہزاروں درود ہزاروں سلام ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہمیں ہر وقت کی دعائیں بتائی ہیں، ہر جگہ پہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہر جگہ پر ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم رحم فرمائیے اور ہمارے استادوں پر رحم فرمائیے، جو ہمارے لیے اتنا ہر زندگی کے موقع پر ہمارے لیے اتنا زیادہ ایکسپلین کرتے ہیں اور اتنے آسان طریقے سے کرتے ہیں کہ یا اللہ بچے کو اس کا نور ملے، سارے بچوں کو، سارے بڑوں کو، یا اللہ کریم سب کو اس کا نور ملے، اس کا فیض ملے۔ اللہ کریم ہمارے استادوں کی عمر میں، ان کے تقوی میں، ان کی بزرگی میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے استادوں کے استادوں کو نوازیے۔ یا اللہ کریم اس پورے سسٹم کو جو لوگ چلاتے ہیں، یا اللہ کریم ان پر اپنا خصوصی فضل، خصوصی کرم، خصوصی عافیت نازل فرمائیے، تمام مسلمانوں کے گھروں پر اپنی سکینت کا نزول فرمائیے۔ یا اللہ کریم سب کی مدد فرمائیے، یا اللہ سب مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، واخذل الکفار والمشرکین، واخذل الکفار والمشرکین، واخذل الکفار والمشرکین۔ یا اللہ، یا رب العزت، یا رب کریم بہترین جوڑے بنانے والی آپ کی ذات ہے، بہترین جوڑ عطا فرمائیے، امت کے ہر بچے کو، ہر بچی کو بہترین جوڑ عطا فرمائیے۔ اللہ کریم بہترین جوڑ عطا فرمائیے، توڑ سے بچائیے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم آپ سے ان تمام خیروں اور بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جن کا سوال کیا آپ سے آپ کے بندے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان تمام برائیوں اور شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے پناہ چاہیے آپ سے آپ کے بندے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما